بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو بہت اچھی لگتی ہے، آئے مولانا امام کی حکومت کیسی ہوگی گفتگو کریں۔ وہ حکومت تو آپ سنتے آ رہے ہیں باتیں، بچپن سے مجھے تو شوق تھا، تشویش تھی کل کیا ہوگا۔ ہر آدمی کو ہوتا ہے نا، جیسے لوگ ستارے دیکھتے رہتے ہیں میگزینوں میں، وہ جو چھوٹے چھوٹے پیراگراف آتے ہیں اخبار میں، اسکارپیو کا کیا ہوگا، فلانے کا کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوتا، آدمی دیکھتے ہی رہتا ہے۔ آگے والا جو بنا رہا ہوتا ہے وہ کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے، تجسس ہوتا ہے آدمی کو، اور اچھی بات ہے، کل کا تجسس ہونا بری بات نہیں ہے۔ اسی طرح کتابوں کے اندر شرائط کیا ہوں گی، آخری زمانے کے حالات کیا ہوں گے، کیا کیا چیزیں ہوں گی، آدمی بہرحال پڑھتا رہتا تھا، سنتا رہتا تھا، ہمیں بھی تھا، اور اسی لطف اور کرم نے جو ہے وہ اس نہج پہ لے آئے کہ کچھ کرو بھی صحیح، صرف پڑھتے ہی رہو گے کیا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان جستجو رکھے، لیکن وہ جو ساری شرائط بہت ساری کتابوں میں آپ دیکھتے ہیں 200 چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کہیں 300 چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ آلموسٹ دنیا پہ نگاہ رکھیں تو سب ہو چکا ہے، سوائے ان شروط قطعی کے، وہ جو ہیں کچھ چیزیں کہ مثلا آسمانی آواز کا آنا یا فلانی جگہ یہ چیز ہو جانا، جو 6-7 جو بہت قطعی شرائط ہے وہ ہونا ہے، وہ شاید ایک دن میں ہو جائے، ہو سکتا ہے سالوں لگ جائے، وہ خدا کی مرضی ہے، لیکن گراؤنڈ سچویشن جو ہے وہ آلموسٹ نیرسٹ ہو گئی ہے امام کے جو ہے وہ اس کے لیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں اس پورے سسٹم کو ایکوائر کرنے کے لیے، کیونکہ جو آنے والی حکومت ہے وہ ابھی آپ کے یہاں تو ڈر لگتا ہے، حکومت بولو بھی تو پتہ نہیں یہ نہ کوئی اور کچھ اور سمجھے اور ہمیں باہر کر دے گا، تو مطلب وہ جو امام کی حکومت ہوگی بھائی، تو اس کو ہر کوئی مانتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی فرقہ ہو وہ بھی مانتا ہے، اور ایون دوسرے مذاہب بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ آنے والا کوئی ایک شخص ہے، اور وہ شخص کی صفات، اس کی کوالٹیز جو ہیں وہ ایک ہی ہیں، وہ مشترک ہے، کامن ہے بہت سارے دوسرے مذاہب کے اندر بھی، بس نام کا فرق ہے، کہیں کوئی اور نام ہے، کہیں کسی اور نام سے پکارا جاتا ہے۔ اہل سنت اور اہل تشیع کیونکہ میجورٹی ہمارے ہاں وہی لوگ ہیں سارے، دونوں میں جو فرق ہے اس شخصیت کے بارے میں وہ اتنا ہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پیدا ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے، وہ یہی فرق ہے۔ اب جو ظہور فرمائے گا وہ پیدا ہو کے ہی آئیں گے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ہو چکے ہیں یا وہ ہیں۔ پہلی جو صفت ہے عالم مہدویت کی، اس حکومت کی، وہ کیا ہے؟ وہ عدالت ہے، جسٹس ہے۔ عدالت کے سادے معنی کیا ہیں؟ عدالت کے معنی سادے کیا ہیں؟ کہ جو چیز جہاں ہونی چاہیے وہاں رکھو۔ مثال کے طور پر یہ جھنڈا یہاں پر اگر یہیں پر ہے، اسی جگہ یہ ہے، تو یہ عدالت ہے، یعنی یہ جسٹس کر رہا ہے کہ یہ یہاں رکھا ہوا ہے۔ پھول یہاں ہونے چاہیے وہیں پر ہے، پانی یہاں ہونا چاہیے، مائک یہاں ہو، یہ ظاہری طور پر یہ عدالت ہے۔ آپ جہاں بیٹھے ہوئے یہ عدالت ہے، اب آپ سارے اسٹیج پہ اڑ کے آگے بیٹھ جائے تو یہ عدالت نہیں۔ تو جو چیز جہاں ہونی چاہیے اس کو وہاں رکھنا اصل میں سادی سی بات ہے، عدالت ہے۔ اب یہ سب سے امپورٹنٹ، اس ٹائم دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کس چیز کی؟ جسٹس کی تو ہے، جسٹس ہے ہی نہیں، کہیں پہ بھی نہیں ہے، انسان گھر میں بھی نہیں کر رہا، انسان اپنے آپ سے بھی نہیں کر رہا جسٹس، عدالت نہیں کر رہا، انسان اپنے نفس پہ ظلم کر رہا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ظالم عدالت کے مقابلے میں جو ظلم کر رہا ہے وہ عدالت نہیں کر رہا۔ سب سے پہلا ظالم کون ہے؟ میں خود ہوں۔ میں باہر جو عدالت ڈھونڈ رہا ہوں، پہلے اپنی عدالت تو بہتر کروں، جو جس چیز کا وقت ہے اس کو اس پہ انجام دوں۔ پہلی چیز ہے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد کر رہے ہیں، امام آخری زمانے کی عدالت کے بارے میں جو بیان فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم عدالت لوگوں کے گھروں میں ایسے چلی جائے گی جیسے سردی اور گرمی گھروں میں داخل ہو جاتی ہے۔ سردی اور گرمی کو آپ روک سکتے ہیں؟ ویدر کی چینجنگ ہے، کیسے گھس جاتی ہے؟
کہا عدالت ایسے لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جائے گی اس حکومت کے اندر. اب آپ بہرحال اب آپ ریورس انجینئرنگ لیں اس حدیث کی. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ اپنے گھر سے عدالت شروع کریں, گھر میں عدالت کریں. میں باہر اتنا اچھا ہوں, السلام علیکم, التماس دعا, ماشاءاللہ ابھی رمضان آئے گا, سب جزاک اللہ اور التماس, یہ سب کریں گے. گھر کے اندر انسان کیسا ہو جاتا ہے؟ ماں باپ کے سامنے آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ کو ہی نہیں پتا. جن کی شادیاں ہوئی نہیں ہیں وہ اپنی زوجہ کے سامنے کیسے ہوتے ہیں؟ بچوں کے سامنے ہم کیسے ہو جاتے ہیں؟ عدالت آسان نہیں ہے, وہیں سے سٹارٹ لینا ہے. جو گھر میں عدالت قائم نہیں کر سکتا وہ امام کی حکومت میں کیا کام کرے گا؟ آپ سوچیں کیسے کرے گا؟ نہیں کر سکتا. دوسری چیز جو اس حکومت کے اندر ہوگی وہ رشد ہے, یعنی انہینس ہونا ہے. کس کا؟ فکری, اخلاقی اور ایمانی پیرامیٹرز کا, کہ انسان اپنی فکروں کو رشد دے. جو حکومت ہوگی اس میں انسان کی فکر چھوٹی نہیں ہوگی, انسان کا ایمان کم نہیں ہوگا, بہت بلند ہوگا, اخلاقی بلندی پہ ہوگا انسان اس حکومت کے اندر. اخلاقیات ایسے ہوں گے کہ انسان مطلب صحیح جو انسان کی ڈیفینیشن ہے وہ وہی پوری ہوگی. جیسے ہم بعض کہتے ہیں بھائی جو بھی ہو انسان تو ہو کم از کم, بھائی مسلمان نہیں ہے تو کیا ہو گیا, انسان تو بنو. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایکچوئل جو انسان کی ایٹریبیوٹس ہیں اس کی ذات میں وہ کیا ہے؟ انسانیت ہے, اور وہ مر چکی ہے. اور وہ ایسی حکومت ہوگی کہ اس کے اندر انسانیت کمال پہ پہنچائی جائے گی. یہ انسان جو ہے وہ بہرحال امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, امام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے آخری ظہور فرمائیں گے تو وہ لوگوں کے سروں پہ ہاتھ رکھیں گے اور لوگوں کی عقل جو ہے وہ رشد کر جائے گی. آپ جانتے ہیں کہ علم اس ٹائم جتنا بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ صرف 2 ورڈ کے برابر ہے, 2 حروف ہیں. جب امام آئیں گے تو علم کی سطح 25 ہو جائے گی. تو ابھی ہم صرف 2 پر ہیں, اور انسان ظاہری کتنی ترقی کر گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ جیمز ہب جو نیا جو آپ دیکھیں ٹیلیسکوپ ہے جس کے ذریعے سے تو کتنے ٹریلین لائٹ ایئرز پر گلیکسی کو فاؤنڈ کر رہا ہے. پتہ نہیں کتنے ٹریلین لائٹ ایئرز کے بعد کوئی اور بھی گلیکسی ہے انسان کی. تو انسان کتنی درک پر, کتنا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, صرف 2 ہیں, اور ابھی انسان مزید ترقی کر رہا ہے. اے آئی کا دور ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسان کو جو ہے وہ آگے لیتی چلی جا رہی ہے. آپ یہاں بولتے ہیں چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, آپ سوچتے ہیں چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. خب یہ بہرحال انسان ظاہری طور پہ ترقی کر رہا ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہے اس دور کے مقابلے میں. اب بہرحال عقل کمال پہ پہنچے گی اور ایمان انسان کا, اس کی افکار خوبصورت ہو جائیں گی اور بہت خوبصورت فیصلے کیے جائیں گے. اگلی جو اس حکومت کی کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر اتحاد ہوگا, ہم دلی ہوگی, لوگ آپس میں جڑے ہوئے ہوں گے. اس لیے تو بار بار جو ممبر سے پیغام دیا جاتا ہے کہ اتحاد امت, متحد رہیں, علماء کی طرف سے, مراجع اکرام کی طرف سے, آیت اللہ عظمیٰ سستانی حفظ اللہ, آیت اللہ عظمیٰ خامنائی, سب سے بڑا پیغام کیا دیتے ہیں کہ قوم کو متحد ہوں, آپس میں اتحاد کریں, اتحاد بین المسلمین کریں. ہمارے یہاں پہ بہت لوگ کہتے ہیں ارے مولانا صاحب پہلے اتحاد البین المومنین تو کر لیں بعد میں مسلمین ہوگا. تو بھائی مومن میں افتراق کب اور کیسے؟ مومن تو ہے ہی نہیں وہ کہ جو آپس میں اختلاف رکھتا ہو, مومن ہی نہیں ہے وہ. آپ یہ چیز سوچتے کیوں ہیں کہ ہمارے اندر فرق پایا جاتا ہے؟ فرق تھوڑی پایا. خوب اس اتحاد کی طرف جائیں, شرع صدر کی طرف جائیں, آگے کی طرف بڑھیں. خوب یہ جب آپ کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایک حدیث بہرحال آپ سے اسی خدمت میں کہ امام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے آخری جو ہے وہ قیام کریں گے تو لوگوں کے دلوں سے کینہ ختم ہو جائے گا. تو اس کو ابھی سے ختم کریں, ابھی سے ختم کریں. کینہ, نفرتوں, چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کریں, آگے کی طرف بڑھیں. عزیزان محترم ایک بڑے فائر کی طرف جو ہے وہ جائیں. چوتھی چیز جو ہے وہ
وہ ہے سلامت جسمی، جسم کا اور روانی طور پر سالم ہونا. وہ جو حکومت آئے گی وہ ڈیوائن حکومت ہوگی، تو وہاں پر انسان کی صحت بھی ڈیوائن ہوگی. یعنی وہاں دنیا کی دوائیاں نہیں چلیں گی، یہ جو ہمارا انسان دنیا کی یہ، اور میڈیسن اگر ہوتی بھی ہے تو ڈیوائن میڈیسن ہوگی. لیکن دنیا میں جو دوائی دی جاتی ہے وہ کیا دی جاتی ہے؟ اگر آپ بولیں سارے ڈاکٹر اچھا کر دیں آپ کو، ساری بیماریاں ختم ہو جائیں، تو یہ میڈیکل اسٹور کا کیا ہوگا؟ اتنے بڑے بڑے ہاسپٹلوں کا کیا ہوگا؟ ڈاکٹروں کا کیا ہوگا؟ سوال تو ہے. تو اسی لیے سسٹم ایسا بنایا گیا کہ ایک بیماری سے ختم ہو دوسری شروع ہو جائے، یا اس کو پرولونگ کرو یا اس کو بیماری کو دبا دو، ختم نہیں کرو. موسٹلی دوائیاں بیماریوں کو کیا کرتی ہیں؟ دبا دیتی ہیں، ختم نہیں کرتی، جڑ سے نہیں اکھاڑتی. لیکن اصل جو زندگی ہے وہ لائف سٹائل ہے. اگر انسان کی زندگی کا بہترین لائف سٹائل ہو تو وہ اپنے آپ کو بیماریوں سے کوپ کر سکتا ہے. تو اس حکومت کے اندر جسم سالم ہوں گے اور انسان ذہنی طور پر بھی سالم ہوگا. اور ابھی ہم دونوں گڑبڑ ہیں، بدن بھی گڑبڑ میں ہے کیونکہ لڑکے ورزش نہیں کرتے، ایکسرسائز نہیں کرتے، اسپورٹس نہیں کرتے، ہر وقت موبائل ہاتھ میں لے کے بیٹھے رہتے ہیں، دیکھے رہتے ہیں. گھر والے ماں باپ بھی تنگ ہیں، ہم لوگوں کو شکایتیں کر کر کے تھک گئے. لیکن ہم لوگوں کو دیکھتے تھے مولانا کے ہاتھ میں پھر موبائل، مولانا کیا کرے؟ مولانا جواب نہ دے تو مولانا کو برا بھلا لوگ بولتے ہیں، مولانا اتنے 24 گھنٹے ہو گئے آپ کو میسج کیا. ہم غریبوں کا بھی سن لیں. ابے بھائی ہم موبائل میں تھوڑی لکھا ہوا ہے امیر کون ہے غریب کون ہے، سارے ایک جیسے آتے دیکھتے ہیں، جتنا ہو سکتا ہے جواب دیں. لیکن ذہن محترم وہ بعض اوقات یہ انسان آج کل روانی طور پہ بیمار ہو گیا ہے. اور یہ آپ کو اور ہمیں خود پریکٹس کرنی ہے کہ ہم اپنے اسکرین ٹائم لمیٹڈ کریں، اسکرین ٹائم کو لمٹ کریں. اگر آپ اس کو نہیں کریں گے ذہن آپ کا معاف ہو جائے گا. ریز ہے، آپ گوگل یوٹیوب پہ دیکھ لیں، ریز گھر کے اندر وائی فائی کی اتنی زیادہ ہیں کہ آپ اس کو رات کو کوشش کریں کہ اس کو جتنا ریڈیوس کر سکتے ہیں. فون کو اپنے تکیے کے ساتھ مت رکھیں، اس کی ایمیشنز جو نکلتی ہیں. ابھی کسی نے مجھے بہرحال بھیجی تھی، مجھے ریسرچ بہت نہیں کر پایا لیکن بھیجی کہ آئی فون اور اس طرح کے فون ساتھ میں پڑے ہوتے ہیں، وہ ذہن کے اوپر اثر انداز کرتے ہیں، اس کے آئی کیو کے اوپر بھی اس کا اثر انداز ہوتا ہے. بچے آپ دیکھیں آج کل چھوٹے چھوٹے بچے، آپ ان سے بات کریں بات نہیں کرتے، یہ زومبیز بچے ہو گئے. السلام علیکم جی بھائی بیٹا جی، کیونکہ ہر وقت یوں ہے، وہ گھر کے اندر یوں ہے. وہ بچہ اتنا تیز ہو گیا، ہوم ورک کر رہا ہوں، پڑھائی کر رہا ہوں. ماں باپ بیچاروں کو کیا پتا وہ کیا کر رہا ہے، وہ پڑھائی کر رہا ہے، ہوم ورک کر رہا ہے، بات نہیں کرتا بچہ. خوب یہ جو نسل ہے یہ خطرناک، فزیکل جائے، سلامت روانی پہ جائے، گفتگو کریں. اور یہ بہت بے چینی ہے. مطلب ہم خود بھی بیٹھے ہوتے ہیں، آپ یقین کریں. اچھا ہمارا تو بہت کم ہوتا چانس ہوتا ہے کہ ہمیں موبائل چھوڑ دے آدمی، بھول جائے آدمی زندگی میں. ہمارے موبائل جو ہے، ویسے میرا اپنا ذاتی طور پر ہے، میرے جاننے والے بھی شکایت کرتے ہیں کہ کال کر لیتا ہوں لیکن میرے موبائل کمپلیٹلی سائلنٹ ہے، سائلنٹ ہے بالکل. ورنہ تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے آپ، سو بھی نہیں سکتے، کھانا بھی نہیں کھا سکتے. اچھا ہم لوگوں کو بے چینی بھی ہوتی ہے، فون آیا ہوگا، نماز میں ہل رہا ہے، پتہ نہیں کس کا فون ہوگا، کشتی ڈوب گئی کہ کنٹینر دے میرے بھائی، تیرا کیا ہو گیا؟ وہ بچنے دو یار، چھوڑ دو اس کو تھوڑی دیر کے لیے زندگی میں. نہیں کاروبار تو میں ہی چلا رہا ہوں، بٹ کوائن تو میرے پاس ہے پوری دنیا کے جو مجھے ہل رہا ہے. یہ بے چینی ہے، اضطراب ہے. آپ 15 منٹ بیٹھ جائیں میرے ساتھ بغیر موبائل کے، آپ بیٹھیں 15 منٹ بغیر موبائل. یہ تو آپ مولا کی خاطر بیٹھے ہوئے اس ٹائم. اس میں بھی کئی لوگ موبائل لے کے کیوں بیٹھے ہوئے، اپنے میسج بھی دیکھ رہے ہیں پیچھے پیچھے. ابھی دیکھو مولانا صاحب سن رہے، دیکھ رہا ہوں میں، آپ کو سب کچھ جانتا ہوں اچھی طریقے سے. جانے ہوتا آسان نہیں ہے، بے چینی ہے. سلامت روانی بڑا بہت امپورٹنٹ ہے اس ٹائم. سب سے بڑا مسئلہ اس ٹائم برین ہے. برین یہی برین ہے جو کائنات کو تسخیر کر سکتا ہے. یہی برین ہے. اس برین کو انہینس کریں گے تو پوری گلیکسی آپ کو سمجھ میں آئے. ویسے بھی سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جو الفاظ زبان سے نکلے ہیں وہ اس کائنات کے آخری کونوں تک ٹکراتے ہیں. کتنی بڑی گلیکسی اور آوازیں جو نکلی ہیں وہ آج تک قائم ہیں. ہمارے پاس ڈیوائسز ڈھونڈی جا رہی ہیں کہ ان آوازوں کو ایکسٹریکٹ کیا جائے. اسی لیے کہا گیا کہ بولتے وقت سوچ کے بولو، جو بولو گے وہ ختم نہیں ہوگا. 5ویں چیز، اور بہرحال اس کے بعد سوالوں کے جوابات جو بہرحال آپ لکھ رہے ہیں،
اس دولت میں، اس سسٹم میں خیر اور برکت فراوان ہوگی. خدا کی طرف سے جو لطف اور کرم ہوگا وہ فراوان ہوگا، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوگی. اور یہی وجہ ہے، اور خود خداوند متعال قرآن میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اگر شہر کے لوگ ایمان لے کر آئیں اور تقوی اختیار کریں تو برکت کے دروازے زمین اور آسمان میں ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. یہ کہ بہرحال ان خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو 6 فٹ ہے نا، اس کے اوپر حکومت کو لے کر آئیں. پہلے ظہور یہاں کریں، پھر ظہور یہاں ہوگا. تو پہلے اپنے آپ کو ظہور میں داخل کریں، اس کے بعد ظہور ہو جائے. جو خود ظہور میں داخل ہو گیا اس کے لیے کوئی پریشانی، وہ ظہور میں ہے.